اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اگر وہ انبیاء علیہ السلام کے سردار اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو مبعوث فرمایا گیا، تو آپ کی مردوں میں سب سے پہلے تصدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رفیق بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ہر اس امر اور قول کی تصدیق کی جو آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوا۔ وہ امر آپ سے سرزد ہوا، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا لقب صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل و مناقب احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لیے جتنی بھی خدمات ہیں ان کا اوز کیا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے سب انسانوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، مگر ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ وہ اپنی مثال آپ تھے زمانے میں، جنے گی نہ کوئی ماں دوسرا صدیق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابوبکر صدیق بوجہ کثرت صلاۃ الصیام تجھ سے افضل نہیں، بلکہ اس طبی محبت کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے قلب میں میرے لیے موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابوبکر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ الغرض حضرت صدیق اکبر کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق واقعہ فعل کے تقریباً 2.5 برس بعد 572 میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے والد بزرگوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، جو ابنی کنیت ابو قحافہ سے مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب مروہ بن کعب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ کا نام حضرت سلمہ ہیں، جو اپنی کنیت ام الخیر سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دین اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل ہے، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان مال سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی رسول تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بے شمار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور کسی بھی آزمائش میں ایمان متزلزل نہ ہوا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی لوگوں کی نماز میں امامت فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے خلافت میں ان تمام امور کو ملحوظ رکھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری تھے، اور جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال 21 جمادی الثانی 13 ہجری بروز سوار کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک اتنی ہی تھی جتنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی مدفن کیا گیا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا
ہے مقام یار غار محبوب صدیق اکبر کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لقب صدیق کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے اور قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ کیا تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے جب معراج شریف میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ابوبکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی بھی تھے۔ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سورۃ زمر کی آیت کی تلاوت فرمائی وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں، مگر بیشتر محققین اور محدثین کا قول ہے عتیق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرے مبارک میں موجود تھی اور کچھ صحابہ اکرام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجرے میں مبارک بار تشریف فرما تھے۔ اس دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی عتیق کو دیکھنا چاہیں وہ ابوبکر کو دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا اللہ عز و جل نے ابوبکر کو آگ سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ رضی اللہ عنہ عتیق کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو عتیق حسن صورت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ التقیہ صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دور جہالت میں بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے تھے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ دور جہالت کی تمام جاہلانہ رسوم و رواج سے باغی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے فرمایا میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد مجھے کوٹھڑی میں لے گئے جہاں بت موجود تھے، انہوں نے مجھے اس کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔
تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے کو کپڑے پہناؤ، تو اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ان بتوں کو پتھر مار کر توڑ دیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دور جاہلیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دور جاہلیت سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے اور بحیرہ رحب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دور جاہلیت میں تجارت کرتے تھے اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنا کل سرمایہ جو کہ قریباً 40,000 درہم تھا سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دعوت اسلام دی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا۔ پھر وہ چاند آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے میں داخل ہوا، آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں جمع ہو گیا۔ آپ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوگے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوگے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن ابی صلات جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا، اس نے زید سے کہا خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ زید نے جواب دیا میں خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی صلات سے پوچھا کیا تم نے پا لیا ہے؟ زید نے کہا نہیں۔ تب امیہ بن ابی صلات نے شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر امیہ بن ابی صلات سے نے کہا جس کا تم انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی صلات کی بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جنہوں نے مجھے بتایا ہاں بھتیجے ایک نبی کا انتظار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ تہذیب و تاریخ ابن عساکر میں منقول ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق بعثت نبوی سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے۔ ملک یمن میں آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات قبیلہ زد کے ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دریافت کیا کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کیا تم قریشی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کیا تم تیمی ہو یعنی بنو تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں تیمی ہوں اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اس عالم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو عنقریب مبعوث ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ میں واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ عنہ کو سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے سرداران قریش کا ایک وفد آیا اور کامیاب تجارتی سفر کی مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ تمہارا دوست محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، میرا پروردگار نے مجھے خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا، بلا شبہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دعوے کی نبوت مانگی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر تو نے معلوم کی تھی، پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے تجھے خبر دی تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کے نبی پر حق ہونے کی گواہی دے دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی، میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے، غار میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز قائم کرنے میں مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جبکہ میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھے کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا اس طرح کی کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے، اور تم دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی تعریف بھی کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے اور اس قول کی تصدیق ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔